باب چہارم: خواتین سماجی و معاشی زندگی میں کیسے بااختیار بن سکتی ہیں؟ خواتین اس وقت ہی اپنے آپ کو بااختیار بنا سکتی ہیں جب انہیں زندگی کو اپنی مرضی اور وقار سے جینے کا اختیار دیا جائے۔ زندگی کے جملہ معاملات میں اس کے انتخاب اور فیصلہ جات کی اہمیت ہو، نیز سماجی، مذہبی اور عوامی سرگرمیوں میں شرکت کے حوالے سے اسے مساوی حق حاصل ہو، چاہے وہ گھر کی زندگی میں ذمہ داریاں نبھا رہی ہو یا باہر جہاں ملازمت یا کاروبار کر رہی ہو۔ اس کا حق ہے کہ معاشرتی سطح پہ اسے ایک انسان ہونے کے ناطے معاشی، تعلیمی، معاشرتی حقوق میں برابر مواقع مہیا کیے جائیں۔ اس حوالے سے ریاست پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور انفرادی سطح پہ خواتین کو کس حد تک جدوجہد کرنی چاہیے؟ ریاست کی ذمہ داریاں: سب سے پہلے کسی ملک کے ریاستی نظام پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے قوانین اور عملی نظام معاشرے کے لیے وضع کریں جس میں تمام شہریوں کے بلا کسی امتیاز کے حقوق کی پاسداری۔ اگر ریاستی نظام عادلانہ نہیں ہوگا تو معاشرے کے اندر کسی بھی جنس کو انصاف میسر نہیں آ سکتا۔ لہٰذا خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جو امتیازی قوانین اور رواجات معاشرے کے اندر موجود ہیں انہیں ختم کر کے انصاف پہ مبنی قوانین بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ریاست خواتین کے حقوق کا تحفظ شروع کرتی ہے تو پھر یقیناً معاشرے میں وہ انفرادی اور اجتماعی سطح پہ ترقی کر کے بااختیار بن سکتی ہے۔ لیکن اگر ریاستی سطح پہ ایسے امتیازی قوانین موجود ہوں گے جن سے خواتین کے بنیادی حقوق کو غصب کیا جائے گا، انہیں سیاسی، سماجی، معاشی، تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھنے سے مختلف طریقوں سے روکا جائے گا، تو ایسے ماحول میں وہ کبھی بااختیار نہیں بن سکتی۔ اس وقت ہمارے ملک کی پارلیمان کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ ملک میں ایسے قوانین کا اجرا کیا جائے اور ان پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے جن سے خواتین کے حقوق اور ان کی ناموس کا بہتر انداز سے تحفظ ہو سکے اور زندگی کے ہر شعبے میں انہیں ملازمت کے بہتر سے بہتر مواقع میسر آ سکیں، نیز وہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔